نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عمر کی زبان پر حق جاری فرما دیتا ہے، یعنی وہ جو کہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی معاملات میں اپنی رائے کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی رائے کی تائید اور اس کی موافقت میں قرآنی آیات نازل کر دی۔ ابتدائی اسلام میں جب حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت ہر نیک و بد شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک میں آ جاتا اور آ کر سوال کرتے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اچھی نہ لگی، آپ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ازواج مطہرات کو حکم دیں کہ وہ پردہ کیا کریں، ان لوگوں کے سامنے نہ آئیں، تاکہ یہ لوگ جب بھی آپ کے پاس آئیں ان کی نظر ان کی طرف نہ جائے، اور اگر انہیں کچھ چاہیے بھی ہو تو یہ پس پردہ مانگا کریں، سامنے نہ آیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، کہ یہ لوگ جب بھی ازواج مطہرات سے کچھ مانگیں تو پس پردہ مانگیں، سامنے نہ آیا کریں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ بات بھی اتنی پسند آئی کہ اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ یعنی آپ جب بھی کسی معاملے میں کوئی رائے دیتے تو اسی وقت قرآن کی کوئی آیت نازل ہو جاتی جو آپ کی اس رائے کی موافقت اور اس کی تائید میں ہوتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاہ و جلال اور آپ کا رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ آپ کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لیا کرتا تھا۔ آپ کے دور حکومت میں کفر پر ایسا لرزہ طاری تھا کہ کوئی اسلام دشمن اسلام کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن قربان جائیں کہ یہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے تو سر تسلیم خم کیے ہوتے، یعنی تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی تھی۔ وہ اقبال علیہ رحمہ نے کیا خوب فرمایا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی دین متین کی خدمت میں گزری، اور آپ کی وجہ سے اسلام کو وہ عروج ملا، وہ تقویت ملی کہ جس کی مثال آپ کے بعد کے زمانے میں نہیں ملی۔